تو سامعین، مر کے مر جاتے تو مسئلہ آسان تھا، مر کے نہ اڑتے تو بھی مسئلہ آسان تھا۔ مصیبت یہ ہے کہ مر کے مرنا نہیں، مر کے پھر زندہ ہو جانا ہے۔ اگر یہاں غفلت میں مر گئے تو وہاں بڑے خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ لے کر چلے گئے تو بڑی خوبصورت زندگی ہے، اس کا آغاز تو ہے لیکن اس کا انجام کوئی نہیں، اس کی ابتدا تو ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ کائنات بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دنیا کے اندر ہم میں سے جتنے حضرات ہیں یہ اپنی موت کی طرف چل رہے ہیں۔ زندگی کا ہر دن ہر انسان کو اس کی قبر کی طرف لے کر چل رہا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرتا ہے اس کی قیامت آ ہی جاتی ہے۔ ایک قیامت اس کائنات کی بھی آنے والی ہے، ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور اس کو موت کا جھٹکا توڑنے والا ہے۔ ہمیں بالکل بے بس کر دیا جائے گا، قبر کی چار دیواریں میں پھینک دیا جائے گا، جہاں انسان چیخ نہ چاہے چلا نہیں سکتا، بتانا چاہے بتا نہیں سکتا۔ کہیں میت ہوتی ہے تو کہتی ہے لا تقدمونی، مجھے نہ لے جاؤ، پوری کائنات اس کا نوحہ سنتی ہے۔ لا تقدمونی، مجھے خبر میں نہ لے جاؤ، اس کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اور ایسے بھی قدمونی قدمونی، مجھے لے بھی جاؤ، مجھے لے بھی جاؤ، یہ بھی کوئی نہیں سن سکتا ہے۔ جنازہ سامنے پڑا ہے، جنازہ سامنے پڑا ہے، سارے انسان، سارے رشتہ دار، سارے اعزاء اقارب وہاں پر موجود ہے، وہ چلا رہی ہے لیکن کوئی اس کی آہ نہیں سن سکتا، لیکن پوری کائنات اس کی چیخ و پکار سن رہی ہے۔ جنازہ سامنے پڑا ہے، بھائی نہیں آیا، بیٹا نہیں آیا، اور وہ کہہ رہی ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، لیکن اس کی بھی کوئی سنوائی نہیں۔ تو موت ہمارے اختیارات کو سلب کر دے گی۔ میرے دوستو، اس لیے اس دن کے لیے تیاری کرنا یہ ہر انسان کے ذمے ہے۔ موت کے لیے کچھ تیاری کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، جتنی طاقت ہے اس کو خرچ کرو جنت کے لیے، اور جتنی طاقت ہے اس کو خرچ کر کے جہنم سے بچو۔ ان الجنت لا ینام طالبها، بے شک جو جنت کا طالبگار ہے، طلبگار ہے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ وان النار لا ینام حاربها، جنت کا چاہنے والا کبھی سوتا نہیں، اور جہنم سے ڈرنے والا لا ینام حاربها، کبھی غافل نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، آج ہم واقعتاً غافل ہو گئے ہیں، ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں، جنت سے دور جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میت کی اس کے پکار کو، اس حدیث کے بارے میں سن کر، میت جو پکارتی ہے، چلاتی ہے کہ مجھے قبر کے گڑھے میں نہ لے جاؤ، میں نے موت کی تیاری نہیں کی، قبر کے بعد کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ خطرناک فرشتے، یہ قبر کی اندھیری، یہ مجھے پریشان کر دے گی، ہلاک کر دے گی، مجھے اس میں نہ لے جاؤ۔ جی یہ جب ہوگا جب انسان آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، مرنے کے بعد کی تیاری نہیں کرے گا، نمازوں پر استقامت کے ساتھ نہیں زندگی گزارے گا، یہ اس وقت یہ کہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اس کی پوری تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قیامت کی زندگی آسان کر دیں گے۔ اس لیے آج پوری دنیا اس خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسئلہ بنا کر بیٹھے ہیں، مر جانا ہے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو پرانی چادر اتار کر بستر پر نئی چادر بچھواتے ہیں، اور جس وقت مٹی کا بستر ہوگا تو اس وقت کیا بات بنے گی، اور مٹی کی چادر ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا۔ جب ہمارا کرنٹ چلے جائے تو ہم فوراً اس کو سدھار لیتے ہیں۔ جب وہ کیا دن ہوگا جب اندھیرے میں قبر کے اندر جا پڑیں گے، وہاں پر کیا ہمارا حال ہوگا، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ کتنا خوفناک انجام ہے۔ کپڑے پہ داغ لگا تو اتارو، آج بدن پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، گھنٹوں چہرے کو سجایا، کتنے صابن، کتنے شیمپو، خوشبوئیں اور کتنی کیا کیا چیزیں نہیں بنائی اپنے آپ کو بنا سنوارنے کے لیے۔ وہ کیا دن ہوگا، آنکھوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اسی پر چل رہے ہوں گے، پورا وجود کیڑوں کی غذا بن چکا ہوگا، ان کیڑوں کو کیڑے دوسرے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ پورے لیل و نہار کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، زمین کی کروٹیں بدلنا، اوپر کو نیچے، نیچے کے اوپر۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ عدالت ہوگی اور قبر میں جانا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ قبر میں وہاں میٹھے موٹے موٹے گدے نہیں بلکہ زمین کی مٹی ہوگی، سانپ بچھو ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر میں جانے سے پہلے خبر کی ہم تیاری کریں۔ اللہ نے بتایا کہ جو انسان فجر کے اٹھے گا، رات کی تاریکی میں اٹھے گا، صبح کے اندھیرے میں اپنی نیند کو اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں میٹھی نیند سلائے گا۔ اس لیے اس قبر کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر
کو پھر جنت کا گڑھا بنا دیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیں گے، یہ اس وقت جب ہم تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔